بندہ رسول کی اتنا ہے کھانے کو نہ چھوڑے، یعنی کھانے کا غلام اتنا دنیا پرست ہو گیا. دوبارہ بلایا نہیں آیا، تیسری مرتبہ بلایا کہا کھانا کھا رہا ہے. تو پیغمبر نے رحمت للعالمین نے ایک جو ہے بد دعا نکلی منہ سے، لا اشبع اللہ بطنا، اے خدا تم اس کے پیٹ کو کبھی نہ بھرنا. کتنے لوگ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے مر جاتے ہیں. آپ دیکھیے مومن کیا ہے، وسط. کھانا مقصد نہیں ہے، ضرورت کے مطابق کھانا کھائے، ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے جب نہیں آیا، 3 مرتبہ بلایا، رسول نے بد دعا دے دی، حکومت اس کو مل گئی. حکومت ملنے سے حکومت اتنی کہ بادشاہوں کی طرح زندگی گزرتی تھی. پورا بکرا جو ہے کٹ کر آیا تھا، کھا جاتا تھا، دانت درد کرنے لگتے تھے، منہ درد کرنے لگتا تھا، لیکن برکت نہیں تھی، پیٹ نہیں بھرتا تھا. 7 مرتبہ کھانا کھاتا تھا ایک دن میں. مسلمانوں کی کتاب میں مستند روایت ہے 7 مرتبہ کھانا کھانا منافقین کی علامت ہے. آپ ادھر بھی دیکھیں یہ فراوانی. تو اگر برکت نہ ہو تو مال قارون کی طرح کیوں نہ ہو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اگر برکت نہ ہو تو اولاد چاہے جتنی ہو جائیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. 7 مرتبہ کھانا کھا رہا ہے. ادھر ابو طالب کا بیٹا امیر المومنین سوکھی ہوئی روٹی کھاتے ہیں، خیبر کا در اکھاڑتے ہیں. ادھر ملائیے اور ادھر ملائیے، اور یہ چیز اتر کے آتی ہے جو ماننے والے ہوتے ہیں. آج فلسطین میں اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، 70 سال سے ان کی مدد کون کر رہا ہے؟ کون؟ جتنی قربانی ملت تشیع نے ابھی اس جنگ میں دی ہے اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوا ہمارا کرنا. پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے. اتنا زیادہ جو ہے نقصان، شہید حسن نصر اللہ جیسے قائد کو ہم نے کھو دیا. ایسے سپاہی نوجوان جو نماز شب کے پابند، یہ مرحوم رؤف حسین بھی نماز شب کا پابند تھا، آزاداری میں جو ہے آگے آگے رہتا تھا. ایسے نوجوان جو ہے وہاں فلسطینیوں کی مدد میں مصروف ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ چیز آئی کہاں سے؟ جنہوں نے کل رسول کو کسی میدان میں نہیں چھوڑا تھا، جو رسول کو چھوڑ کر نہ احد میں بھاگے نہ بدر میں بھاگے. قربانیاں یہی ابو طالب کے لال دیتے تھے اور مولائے کائنات کھڑے تھے. آج انہی کے ماننے والے جب مسلمانوں پر وقت آیا ہے تو اپنی جانیں دے رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، دشمن سے پنجہ آزمائی کیے ہوئے. جو کل بھاگے تھے ان کے ماننے والے آج بھی بھاگ رہے ہیں. کتنی کنٹریز ہے آپ دیکھ لیجئے. تو عزیزو ہمیں بیدار رہنا ہے. ہمیں جو ہے یہ غنیمت جب ہم آپ جمع ہوتے ہیں مجلس میں، کیا بہترین سال ثواب ہوگا ہمارے مرحومین کے لیے، خصوصاً مرحوم رؤف حسین کے لیے، کہ اگر نوجوان جو آپ کے ساتھ مثلا اس مرحوم کے ساتھ رہتے تھے، اگر ایک ہم عہد کر لیں کہ ہم خود بیدار ہوں گے، اپنے لوگوں کو بیدار کریں گے. عزیزو یہ آپ کی وادی جسے دنیا میں جنت کہا گیا ہے، ہندوستان کی جنت، یہاں کے جو ہے آب و ہوا ٹھیک ہے، کبھی کبھی موسم، لیکن خدا کی طرف سے جو ہے برکت بھی ہے. اس میں جو ہے ایک نیچرل ہوا جو آپ لے رہے ہیں اور جگہ پر نہیں ہے. اور جگہ پر کتنے لوگ آلودگی کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں. اتنی جو ہے بہترین جگہ، اگر ہم اور آپ بیدار نہ ہوئے، اس وقت جو انٹرنیشنل پالیسی چل رہی ہے انہیں معلوم ہو گیا کہ اصل اسلام کے ماننے والے کون ہیں. پہلے اتنا معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا ہے کہ اصل اسلام ہی کے پاس ہے. باقی تو ہم جب چاہیں خانہ کعبہ کی شبیہ بنا کر اور وہاں پر بینہنا عورتوں سے ناچ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں شرابیں جو ہیں، ہر یہ خادم الحرمین بے حجابی پھیلی ہوئی ہے تمام طور پر. کون ہے اصل اسلام کے ماننے والے؟ یہی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا گھر لٹا دیا، انہی کے ماننے والے. انہوں نے بتایا اگر چاہتے ہو دنیا میں اپنا وجود، دیکھیے جوہر جہاں بھی ہوتا ہے وہ بتا، اسے کہنا نہیں پڑتا میں جوہر ہوں، اسے لوگ دیکھ کر بتا دیتے ہیں ہاں یہ جوہر ہے. اور جہاں پتھر ہوتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے پتھر لاکھ چاہے جوہر بن جائے، جوہر نہیں بن سکتا.
اور جوہر کو لوگ لاکھ چاہے پتھر بنانا چاہے تو پتھر نہیں بن سکتا. تو آپ جوہر ہیں. آپ جو ہیں کس امام کے ماننے والے ہیں؟ کس جو ہے تحریک کربلا کے ماننے والے ہیں؟ تو لہذا آپ کے پاس کیوں جو ہے ایجوکیشن میں آپ سے آگے کوئی نہیں جانا چاہیے. دیکھیے ایک میں جملہ کہا کرتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اگر آپ بہت بڑے بہادر بنتے ہیں، غیرت مند بنتے ہیں، آپ کے ٹخنوں میں جان ہے، تو آپ جو ہے چھوٹے چھوٹے اپنے گھریلو مسائل میں نہ الجھیے کہ ہماری مجلس ان سے اچھی ہو جائے، ہمارے جو ہے جلوس ان سے اچھا ہو جائے، ہمارے جو ہے ولیمہ شادی بیاہ میں اس سے اچھا کوئی نہ رہے، ہم ایک دوسرے سے پریشان رہیں. ایسا نہیں. اگر آپ بہادر شجاع ہیں تو آپ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، آپ سے زیادہ عبادت کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. قرآن نے کیا کہا؟ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، رشک کرنا چاہیے. دیکھیے حسد خطرناک چیز ہے، اسے جسم بھی ڈیمیج ہوتا ہے، ایمان بھی ڈیمیج ہوتا ہے. اگر کرنا ہے رشک کریے. آپ آئیے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت آپ کے سینوں میں ہے، نور ایمان آپ کے دلوں میں ہے. اگر اس کو صحیح طریقے سے آئیے استعمال کیجئے. ہمارے مراجع کرام بھی کہتے ہیں آپ ماڈل سے ماڈل ایجوکیشن میں جائیے لیکن کلچر اپنا ہو. آج دیکھیے ہمیں نوجوانوں سستی غفلت یہ جو ہے ایسی بیماری ہے کہ اس سے قوم ترقی نہیں کرتی. ہمیں چاہیے ہم پلان کریں، منصوبہ بندی کریں، اچھے اسکول اچھے کالج بنائیں اور اسپورٹس میں اپنے نوجوانوں کو جو ہے آگے اتاریں. اسپورٹ میں اگر ہمارے نوجوان آ گئے تو جب بھاگیں گے، دوڑیں گے، کھیلیں گے تو ورزش کریں گے، فٹنس اچھا رہے گا، جسم اچھا رہے گا. جسم اگر اچھا ہے، عبادت نوجوانی کی جو ہے اسی کی قدر کی گئی ہے. تو عبادت بھی آپ اچھی کریں گے اور آپ کا جسم اچھا رہے گا. اور کبھی کوئی موقع پڑ جائے دفاع کرنے کا، کوئی اٹیک کرے گا تو اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ آرمی کے نوجوان کو دیکھیے، آرمی کا نوجوان ریٹائر جلدی ہو جاتا ہے نا، جاب سیکنڈ جاب کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ مرتے دم تک. کیونکہ ایسی ٹریننگ ہوتی ہے، سخت ٹریننگ، اس کا جسم فٹ ہوتا ہے، وہ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہیں ہوتا. تو اگر ہم ایسی ٹریننگ کر کے اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، ویلا اس بات کو امام علیہ السلام کے لشکر تک لے جانا تھا. امام زمانہ علیہ السلام کو ہمیں شوگر کا مریض، بلڈ پریشر کا مریض، ایسے نوجوان کی ضرورت نہیں ہے. جنگ ہوگی یا معجزہ ہوگا؟ جنگ ہوگی نا دجال سے. کیسے نوجوان چاہیے؟ جو جسمانی طور پر فٹ ہو. جو تلوار اٹھا نہ سکے وہ تلوار چلائے گا کیا؟ جو اسلحہ اٹھا نہ سکے وہ امام کی طرف سے لڑے گا کیا؟ ہمیں کیسے نوجوان چاہیے؟ جو جسمانی طور پر بھی فٹ ہو اور روحانی طور پر بھی مکمل ہو. جدید اسلحے استعمال ہو رہے ہیں نا، ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو امام آئیں گے کیا چلائیں گے؟ ڈنڈے سے لڑائی ہوگی یا معجزہ دکھائیں گے؟ اگر معجزہ دکھانا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، عذاب آئے سب ہلاک ہو جائے، ایسا نہیں ہونا ہے. جنگ طاقت سے لڑی جائے گی. تو امام والے جو ہوں گے، لشکر امام میں کون شامل ہوگا؟ سب سے سخت ٹریننگ ہے لشکر امام کی. کیا ٹریننگ ہے؟ روحانی طور پر بیٹھو. دنیا کا جو لشکر ہوتا ہے وہ جسمانی طور پر فٹنگ دیکھتے ہیں، لمبائی اتنی ہونی چاہیے، سینہ اتنا چوڑا ہونا چاہیے. یہ ہے نا، یہ آسان ہے. امام کے لشکر میں جانا ہے تو کیسے ٹریننگ ہونی چاہیے وہ دیکھیں گے. ان نوجوانوں میں نماز شب کا پابند کون ہے؟ ان نوجوانوں میں نیک عمل میں سب سے آگے کون ہے؟ ان نوجوانوں میں اپنے والدین کی اطاعت کرنے والا کیسا ہے؟ اپنے خدا سے قریب کتنا ہے اور جسمانی طور پر فٹ کتنا ہے؟ یہ تیاری ہے. اگر ہم تیار ہونا چاہتے ہیں ہمیں ایسی تیاری کرنا چاہیے. آخری جملہ، اولاد اور اموات یہ آزمائش ہے. کیا مطلب؟ کیسے سمجھیں اس کو؟ آپ یہاں کشتی میں مشہور ہے، جھیلوں میں جو چلتی ہے. اولاد
اور دولت کی یہی مثال ہے کشتی کی طرح. جب تک پانی کشتی کے نیچے ہوتا ہے تو کشتی رواں دواں رہتی ہے، چلتی ہے، آپ کو اس کنارے سے اس کنارے تک اتار دے گی. لیکن اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو کشتی بھی ڈوبے گی، سوار بھی ڈوب جائیں گے. اب اگر مال اور اولاد کو نیکی کے راستے میں لگایا تو یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے. اگر اس مال اولاد کو برائی کے راستے پر لگایا تو یہاں بھی لوگ جب یاد کریں گے تو برے الفاظ سے یاد کریں گے. اللہ نے اتنی اولادیں دی تھی لیکن کسی کو جو ہے دین کے کام میں نہیں لگایا. اللہ نے اتنی تو کہتے نہیں کہتے فلاں کے پاس اتنا پیسہ جمع ہے لیکن نہ ایک مسجد بنایا، نہ ایک امام بارگاہ بنایا، نہ قوم کے لیے کوئی ہاسپٹل بنایا، نہ قوم کا کوئی کام نہ کیا. تو پتا چلا کہ اگر ہم نے اولاد اور اموال کو دین کے راستے میں لگایا تو یہاں بھی لوگ عزت سے نام لیں گے، وہاں اہل بیت اپنے گلے سے لگائیں گے. اگر ایسا نہ کیا یقین مانیے کہ یہاں بھی ہم گھاٹے میں رہیں گے، وہاں بھی گھاٹے میں. ایک نوجوان کی مجلس ہے، اہل بیت نے کتنے نوجوان کو دین کی حفاظت کے لیے دیا ہے. سب سے پہلے نوجوان رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا. کتنی عمر تھی رسول کی بیٹی؟ 18 برس. آج جس ایج میں دنیا والے اپنی لڑکی کی شادی کرتے ہیں اس ایج میں رسول کی بیٹی کے بال سفید ہو گئے، پسلیاں ٹوٹ گئی. اللہ اکبر. رسول کا آخری نواسا محسن کو دنیا والوں نے دنیا میں آنے سے پہلے شہید کر دیا. ایک یہ نوجوان، دوسرا کون بڑے نوجوانوں کی قربانی ہوئی ہے. علی اکبر شبیہ پیغمبر جس کو زینب کبریٰ نے جو ہے پالا ہے، جو زینب کبریٰ کی جو ہے تربیت میں آگے بڑھے ہیں، ایسا بیٹا. اللہ اکبر. جب یہ قافلہ مدینے سے کربلا کی سمت آیا، کربلا پہنچنے سے پہلے میرے امام کو جو ہے آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی. خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ موت کا قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے. جب آپ کو غش فاقہ ہوا، آپ کی زبان پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آیا. ارے یہ معرفت میں ڈوبا ہوا نوجوان کڑی الجوان علی اکبر بابا کے قریب آ گئے. اے بابا، ابھی آپ کا جوان بیٹا زندہ ہے. ارے یہ زبان پر اِنَّا لِلَّهِ کیوں جاری ہوا؟ کہنے لگے بیٹا، ارے ہم نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے یہ قافلہ کربلا کی طرف نہیں بڑھ رہا بلکہ موت کی طرف بڑھ رہا. اے نوجوانوں سنیے گا، علی اکبر نے کیا کہا؟ کہا بابا اولسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا اگر ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ کہتے ہیں اب چاہے موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر چلے جائیں. ایسے معرفت والے نوجوان کربلا کے میدان میں امام نے لے آئے. اب ایسا نوجوان کسی کے پاس علی اکبر جیسا بیٹا ہو، علی اکبر جیسا نوجوان ہو جس کی معرفت کی عالم، وہ آئے کہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. آپ سب فیملی والے صاحب اولاد ہیں، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو میدان کی طرف بھیج سکتا ہے؟ ارے جیسے ہی علی اکبر نے یہ کہا، امام نے ہاتھوں کو بلند کر دیا. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پالنے والے گواہ رہنا، قد برز الیہ اشبہ الناس برسول کا. ارے آج وہ میدان کی طرف جا رہا ہے جو اشبہ الناس برسول
रसूल का खलकन व खुलकन व मंतिका, जो रफ्तार में भी रसूल का मुशाबे था, गुफ्तार में भी रसूल का मुशाबे था, कलाम करने में भी रसूल का मुशाबे था। अरे किस आलम में जनाब अली अकबर अपनी माओ से फूफियों से इजाजत लेकर आए हैं। ए अजीजो, इधर उम्मे लैला माँ है ना, एक नौजवान को हमने खोया है। अरे जरा इस नौजवान की माँ के दिल से कोई पूछे, बाप के दिल से पूछे। अल्लाह अकबर, अकबर की माँ परेशान हो गई, कहती है फिजा तुम जरा खैमा पर खड़ी रहना, मैं मुसल्ले पर हूँ, तुम्हारी नजर बाप के चेहरे पर हो। अकबर के बाप इमाम हुसैन है, किस जगह से अपने नौजवान को रुखसत किया है, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, माँ मुसल्ले पर है, जनाब फिजा खैमे के दर पर है। इमाम हुसैन की नजर मैदान में अकबर की तरफ है, मेरा बेटा कैसे लड़ रहा है। फिजा की निगाह इमाम के चेहरे की तरफ है, मादर अकबर उम्मे लैला की निगाह फिजा पर है। और एक ऐसा वक्त आया, इमाम के चेहरे का रंग बदला, जनाब फिजा के चेहरे पर रंग बदला, माँ बेचैन हो गई। ए फिजा, मेरे बेटे की खैर हो, मेरे बेटे की खैर हो। जनाब फिजा ने कहा, ए उम्मे लैला, मैंने रसूल से सुना है बेटे के हक में अगर माँ दुआ करे तो कबूल हो। मैंने देखा इमाम के चेहरे का रंग बदला है। उम्मे लैला परेशान हो गई, अरे जाके मेरे मौला से पूछो मेरा अकबर सलामत है। इधर जनाब फिजा कहती है, फिजा अरे नाना से सुना है माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। ए फिजा, मेरा बेटा लड़ रहा है, लेकिन एक बड़ा नामी गिरामी पहलवान आया है। ए फिजा, वो ताजा दम है, वो भूखा नहीं है, प्यासा नहीं। अरे मेरा लाल 3 रोज का भूखा अल्लाह। इधर इमाम की निगाह मकतल की तरफ, फिजा की निगाह चेहरे इमाम पर। आइए सुनिए अल्फाज दुआ क्या थे जो उम्मे लैला ने अपने बेटे के हक में दिया। मुसल्ले पर आई है, बालों को परेशान किया, हाथों को बुलंद किया, या राद यूसुफ ला याकूब, अरे आए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, मेरे यूसुफ को मुझसे या राद इस्माइल एला इब्राहिम, अरे इस्माइल को उनकी वालिदा से मिलाने वाले, अरे मेरे इस्माइल को मुझसे मिला दे। अभी दुआ करते करते गश में थी कि जनाब अली अकबर ने उस नामी पहलवान को वासिले जहन्नम किया, 120 को वासिले जहन्नम करके अब पलटे हैं, बाबा की बारगाह में आए हैं। कहते हैं क्या कहा, सुन सकते हैं, सुनिएगा। अय आशिकाने अली अकबर, अय आशिकाने बनी हाशिम, अय फातिमा के जवानों के आशिक, कहते हैं या अबता से बनुल हदीदे अजहदनी, हे बाबा ये जंगी सामान के वजन ने निढाल कर दिया। वल आतशो कतलनी, हे बाबा प्यास ने मार डाला। अरे दूसरा जुमला बड़ी कयामत का है, तीसरा जुमला कहते हैं हल शरबतुम मिनल माँ, हे बाबा अरे क्या थोड़ा पानी मिल सकता है, लेकर आता हुआ बिहाल लादा ताकि दुश्मनों से जंग लड़े। आज फातिमा का लाल इतना बेबस है, जब हुर का 1000 का लश्कर दुश्मन बन के आया था, अकबर के हाथों से पानी पिलाया था, आज अपना बेटा मैदान से आया, अरे इतना पानी नहीं कि अपने बेटे की प्यास बुझा सके। मैंने कल की मजलिस में मसाइल में भी पढ़ा था,
کربلا میں سارے پیاسے تھے، سارے بھوکے تھے، لیکن اے حقدارو، اے حسین غریب کے ماننے والوں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ سب سے زیادہ پیاسے اصغر تھے یا اکبر؟ سب سے زیادہ پیاسے مولا حسین تھے یا جناب عباس؟ اگر یہ منظر نہ ہوتا تو ہم چاہنے والے فیصلہ نہ کر پاتے۔ اے عزیزو، امام نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، جب کوئی راستہ نہ دکھا کہتے ہوئے بیٹا اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھ دو، شاید تمہیں کچھ آرام مل جائے۔ ارے جیسے کلی الجوان اکبر نے اپنی زبان کو مولا کے دہن میں رکھ فوراً نکال لیا۔ اے بابا، ارے آپ کی زبان اتنی خشک ہے۔ اللہ اکبر، امام بڑے پیاسے تھے۔ اے عزیزو، دلیل ہمیں کہاں ملی؟ آخری جملہ ختم دعا۔ اے عزیزو، جب امام زین العابدین 13 محرم کو اعجاز امامت سے آئے ہیں، کیا دیکھا کہ جناب عباس کی لاش ترائی پر بکھری ہے، اسے دفن کیا۔ شہداء کی لاشوں کو گنج شہداء میں دفن کیا۔ مولا حسین کو قبر میں، جناب علی اکبر کو مولا کی پائنتی، جناب علی اصغر کو مولا کے سینے میں رکھ کر دفن کیا۔ ایک مرثیہ لکھا قبر پر، جو نہ گنج شہداء پر لکھا نہ جناب عباس کی قبر پر لکھا۔ جب اپنے بابا کو دفن کر چکے تو قبر پر لکھتے ہیں ھذا قبر حسین ابن علی، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ وطشانا۔ اور یہ اسے حسین غریب کی قبر ہے جسے پیاسا شہید کر دیا۔